بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مدینہ اپنے تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، دوپہر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان اس پر دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فریض غرر کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ابوبکر صدیق؟ صدیق اکبر نے غار ثور میں اپنے جان حضور پر قربان کیسے کی؟ حالانکہ جان کی حفاظت کرنا تمام فرائض پر مقدم ہے۔ ہجرت کی رات سنو ہجرت کی رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھیاں دے اتے سوار کر کے غار ثور تک لے گئے۔ بارگاہ رسالت دے اندر جا کے عرض کی تھی، سونیاں کملی والیاں آپ یہاں پر تشریف رکھیں، میں غار کو صاف کرتا ہوں۔ عاشق صادق غار میں صفائی کرنے لگے تو دیکھا غار میں سوراخ ہی سوراخ ہیں۔ اپنی چادر مبارک اتاری، چادر کو پھاڑ کر تمام سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ آپ نے اس پر انگوٹھا یا ایری رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تشریف لائے، غار صاف ہو گیا ہے۔ اس غار کو ایک سانپ نے اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ اس سانپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سنا تھا کہ اس غار میں آخری نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر 3 دن قیام کے لیے آئیں گے، ادھر 3 دن قیام فرمائیں گے۔ سانپ نے آپ کی زیارت کے شوق میں مسکن بنا کر اس میں بہت سارے سوراخ کر رکھے تھے کہ کوئی آئے گا اور سوراخوں کو بند کرنا چاہے گا، کوئی نہ کوئی سوراخ خالی رہ جائے گا۔ کہاں تک بند کریں گے؟ کسی نہ کسی سوراخ سے نکل کر میں شرف زیارت حاصل کر لوں گا۔ مگر اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ ان کے ساتھ مجھ سے بھی بڑا عاشق ہوگا، اس کے ساتھ مجھ سے بھی بڑا عاشق ہوگا جو تمام راستے ہی بند کر دے گا۔ آپ جب غار میں تشریف لائے اور سانپ نے آپ کی خوشبو سونگھی تو وہ زیارت کے لیے جس سوراخ پر آیا اس کو ہی بند پایا۔ ایک سوراخ پر اس نے گوشت کا ٹکڑا محسوس کیا، اپنا سر صدیق اکبر کے پاؤں پر رگڑنا شروع کیا کہ وہ پاؤں کو ہٹا لیں اور میں زیارت کر لوں۔ ادھر صدیق اکبر کے زانوں پر سر رکھ کر حضور آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور آرام فرما رہے تھے۔ صدیق اکبر نے پاؤں نہیں ہٹایا کہ محبوب کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ سانپ نے جب دیکھا کہ پاؤں نہیں ہٹا رہا تو اس نے ڈس لیا، پاؤں پھر بھی نہیں ہٹایا، مگر زہر کے اثر سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک آنسو حضور کے رخ انور پر گرا، آپ نے آنکھ کھول کر معلوم کیا کیا بات ہے۔ عرض کیا کہ سونیاں لجپالا، سونیاں سانپ نے ڈس لیا۔ آپ نے فرمایا پاؤں ادھر لاؤ۔
صدیق اکبر نے پاؤں سوراخ سے ہٹایا، سانپ نے زیارت کی اور واپس چلا گیا۔ حضور نے لاب دہن اس جگہ پر لگایا، زہر کا اثر ختم ہو گیا، زہر ہو گیا، مگر ہر سان اسی طریق کو سانپ کا زہر عود کرتا ہے، اور اس زہر سے آپ کا وصال ہوا تو صدیق اکبر نے اپنی جان آپ پر قربان کر دی، مرتبہ شہادت پایا۔ 12 سال اسی زہر سے جو سانپ نے غار ثور میں آپ کو ڈسا تھا متاثر ہوتے رہے، آپ کا وصال زہر سے ہی ہوا اور شہادت پائی۔ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صدیق اکبر کو جان واپس کر دی، زہر کا اثر زائل کر دیا، اور حضرت علی کی قضا نماز سورج واپس کر کے ادا کرا دی۔ مگر وہ دونوں حضرات جو کچھ کر سکتے تھے کہ گزرے، جان بچانا بھی فرض ہے، نماز پڑھنا بھی فرض ہے، دونوں نے اپنے فرض آپ پر قربان کر دے، اور صدیق وہ حیدر اسد اللہ بن گئے۔ عزیزان گرامی قدر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تف نجدیت نہ کفر نہ اسلام، تف نجدیت نہ کفر نہ اسلام، سب پہ حرف کافر ادھر کی ہے، نہ ادھر کی نہ ادھر کی۔ آپ فرماتے ہیں نجدی تیرے منہ پہ لعنت تھو تھو، نہ خالص مسلمان، نجدی تیرے منہ پر لعنت تھو تھو، نہ تو خالص ہے نہ مسلمان ہے، نہ ہی کافر مطلق سے تیرا ہر حال خراب ہے، کافر منکر تو نہ تو ادھر دا مسلمان صحیح العقیدہ، اور نہ ادھر دا تو کافر مطلق ہے، بلکہ تو درمیان کفر اسلام معلق ہے، ادھر بھی لٹکا ہوا ہے ادھر بھی لٹکا ہوا ہے، تیری مثال شتر مرغ کی طرح ہے، اس کو کہو تم بوجھ کیوں نہیں اٹھاتے تو وہ کہتا ہے کہ میں مرغ ہوں۔ اچھا تم مرغ ہو تو پھر اڑتے کیوں نہیں؟ تو وہ کہتا ہے میں شتر اونٹ ہوں۔ وہ نہ تو مکمل پرندہ ہے، نہ بار برادر چپایا اونٹ ہے، وہ درمیان میں ہے۔ ایسے ہی نجدی نے تو مسلمان کامل ہے، نہ کافر مطلق ہے، بلکہ درمیانی چیز منافق ہے۔ عبداللہ بن ابی کا چلہ ہے، اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ خدا کا ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، خدا کا ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، بجس حب محمد کامل ایمان نہیں ہو سکتا، بہت حب محمد کامل ایمان نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے تو بغیر اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں دیندہ، ہرگز نہیں دیندہ، انہاں دے واسطے تو بغیر کچھ نہیں دیندہ۔ یہ بات بالکل غلط جے کوئی آکھے بھی دیندہ، یہ نفسانی شیطانی خواہش آرزو دے، اندھے دیوانگی نے، برے دنیا دے چا آخرت دے ظاہر باطن دے چا عالم جسام روا دے اندر تمام نعمتاں برکتاں رحمتاں راحتاں آرام و عذر آبد
تک ملا ہے، ملتا رہے گا، اور سب کچھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ملے گا۔ فرماتے ہیں اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح خلیل اللہ علیہ السلام، اولا اعظم انبیاء علیہ السلام، مقصد کائنات حضور کی ذات بابرکات ہے، کرم کے بیچ میں مکمل بزرگی اور بڑائی پھل کو حاصل ہوتی ہے۔ جس کے حصول کے لیے بیج بو کر پھل حاصل کرتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر گزارا کو نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر گزارا کو نہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں سن علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انے وا پیار کرنا، انے وا پیار کی۔ جناب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مسلمہ کذاب نے کیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے خبیب تو گواہی دینا کہ اللہ دے نبی آخری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگا کہ میں گواہی دینا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو کہنے لگا کہ دس کہ میں رسالت دا حقداراں۔ فرمایا کہ جیڑیاں تو چولا مارنا میں سندا ہی کوئی نہیں۔ آپ دا ہاتھ انہیں کٹ دیتا، جس جور کٹدا سی ہاتھ کٹ دیتا۔ پھر کہنے لگا دس اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری نبی ماننا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں ماننا ہوں۔ تو نے کہا دس پھر میں بھی رسالت دا پے کراں۔ کہنے لگا جنیاں تو چولا مارنا میں سندا ہی نہیں۔ آپ نے پھر بازو اتاریا، جور کٹدا سی، پھر آپ دا گٹا، پھر گوٹے ایسا نہ جائے گا۔ پھر پوچھا ہاں دس اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے۔ فرمایا جی نبی نے۔ سب بحر و بار سلام کو حاضر ہے اسلام، تملیک انہیں کے نام تو ہر بحر و بر کی ہے۔ سب خشک و تر سلام کو حاضر ہیں اسلام، یہ جلوہ گاہ مالک ہر خوش و تر کی ہے۔ سب کروفر سلام کو حاضر ہیں سلام، ٹوپی یہیں تو خاک پہ ہر کروفر کی ہے۔ شمس و قمر سلام کو حاضر ہیں سلام، خوبی انہی کے وجود اسے شمس و قمر کی ہے۔ شمس و قمر سلام کو حاضر ہیں سلام، خوبی انہی کے وجود ایسے شمس و قمر کی ہے۔